حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے، آپ کے دین کے بعد کوئی دین نہیں ہے، آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے جس طرح کہ بھائی میرا زمانہ اور میرے زمانے کے بعد اور کچھ نہیں، قیامت، بس دنیا ختم ہے۔ تو آپ کے طریقوں کے بعد کوئی طریقہ نہیں، آپ کے دین کے بعد کوئی دین نہیں، آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ اب ہماری کامیابی بلکہ سارے دنیا کے انسانوں کی کامیابی اللہ کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پورا کرنے میں ہوگی۔ اس لیے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے دیے ہیں، چیزیں نہیں دی، ہمیں طریقے دیے ہیں تاکہ ہر چیز والا اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کریں۔ آپ کو ایمان اور علم دیا گیا، اس لیے ہم علم و ذکر کی باتیں کرتے ہیں کہ علم و ذکر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے طریقوں کا، اور یہ علم جب طریقوں کا ہمیں علم ملے گا تو اس علم سے ہم اللہ کا حق بھی ادا کریں گے پہچان کر، اور اپنا حق بھی پہچانیں گے، اور اللہ کی دوسری مخلوق کا حق بھی پہچانیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے جس میں ہم کو طریقے سکھائے گئے ہیں، اس میں حقوق اور حدود کی ہدایت ہے کہ یہ حقوق ہیں یاد رکھو، اور اس کی یہ حدیں ہیں کہ یہ حقوق ہیں، یہ اس کی حدیں ہیں۔ یہ خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پاس سے علم لے کر آئے طریقوں کا، اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ حقوق کی پہچان کراوے اور پھر اس حق کی کتنی حد ہے وہ بتاوے، اور یہی سلامتی کی ضمانت ہے کہ حق معلوم ہوا، حد معلوم ہوئی۔ اگر حق معلوم نہیں، حد معلوم نہیں تو دنیا ٹکرائے گی آپس میں اپنا حق لینے کے لیے اور اپنی حد سے نکل جائے گی۔ ہمیں ایسا نہیں چھوڑا، یہ خوبی ہے اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سمجھ میں آئے، اس میں حقوق کی رہبری کی ہے اور حدود کی رہبری کی ہے۔ کہ مثال کے طور پر ہاتھ دھونا ہے وضو میں تو کتنا دھونا، کہ کونی تک، اور کتنے دفعہ دھونا، کہ 3 مرتبہ، 1 دفعہ دو فرض ادا ہو جائے گا، 3 دفعہ دو سنت ادا ہو جائے گی۔ کہ اس سے آگے اسراف ہے کہ 4 مرتبہ دھوئیں، 5 مرتبہ دھوئیں، کیا حرج ہے؟ کہ نہ، اسراف ہے، حد سے آگے جا رہے ہیں۔ جو حد سے آگے جائیں گے وہ مسرف ہوتے ہیں، اور اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں طریقے دیے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ زندگی کے طریقے ہماری ہر شکل میں چلیں گے، تاجر کی تجارت میں، مزدور کی مزدوری میں، مالدار کی مالداری میں، کھانے میں، پینے میں، ہر کام میں یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے، کہ یہ محمد الرسول اللہ والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرق کرنے والے ہیں حق و باطل میں۔ اس لیے ہماری کامیابی میرے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہوگی۔ ہمیں سارے طریقوں کا علم دیا گیا ہے، اس لیے اس کو سیکھنا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس تو ایمان بھی ہے، عبادات بھی ہے، آداب بھی ہے، اخلاق بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت اور رہن سہن کے طریقے بھی ہیں، سب چیزوں کے طریقے ہیں۔ اور یہ طریقے یوں کہیں کہ رحمت بنا کر دیے گئے ہیں۔ یہ کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا، بلکہ رحمت بنا کر دیے گئے ہیں کہ یہ طریقے رحمت ہیں۔ جب یہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے عالم پر رحمتیں ہوگی۔ اس لیے اس کی تبلیغ، اس کی محنت ہمارے ذمے کی گئی ہے کہ یہ رحمت ہے، اسے پھیلا دو، یہ رحمت ہے، اسے چلاؤ، اور اسے چلاؤ مخلوق کی ہمدردی میں۔ اس میں چلاؤ جیسے کوئی جل رہا ہو، جھلس رہا ہو تو اس پر رحم کھاؤ، ایسے ہی مخلوق یہ جھلس رہی ہے، صحیح طریقے ان کی زندگی میں نہیں ہیں، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے، ہم اپنی غرض سے نہیں آئے ہیں، اپنے مطلب سے نہیں آئے ہیں، ہماری کوئی مطلب تمہاری چیزوں سے نہیں ہے، ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ بندوں کو غیر خدا کی غلامی میں سے اور بندگی میں سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی اور بندگی میں ہم لائیں، انہیں راستہ بتائیں کہ ایک اللہ ہے جس کا بندہ بننا ہے۔
اور غلط طریقوں کی پریشانیوں زیادتیوں میں سے نکال کر ہم تمہیں ایک پاک دین کے آرام اور آسائش میں لائیں گے، اور دنیا کی تنگیوں میں سے نکال کر دین کی وسعت میں ہم تمہیں لائیں گے۔ ہم تو اس لیے آئے ہیں، ہمیں تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ تمہارا مال چاہیے، نہ تمہاری متاع چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ پاک نے بھیجا ہے مخلوق کی ہمدردی میں، ہاں مخلوق کی ہمدردی میں اور اپنی کامیابی، بلکہ سب کی کامیابی، مخلوق سے کوئی غرض وابستہ نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ کام اس طرح سے کیا، اپنے دین کو اچھی طرح سمجھا اور بنایا، دین ایمان بنایا، اعمال بنائے، اخلاق بنائے، اور پھر انہیں حکم دیا گیا کہ اس کو لے کر کے جاؤ اور دنیا کے لوگوں کو یہ بتاؤ کہ یہ ہے کامیابی کا راستہ۔